الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سامعین کرام، آج اصول الایمان کا درس چل رہا ہے اور اس کتاب کی پہلی فصل توحید الربوبیہ ہے، اور مصنف نے، مشائخ نے پہلی فصل کے اندر توحید الربوبیہ کے تحت کئی مباحث کا ذکر کیا ہے، کئی باتوں کا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلا جو مبحث ہے، سب سے پہلے جس چیز کی وضاحت ان لوگوں نے کی ہے وہ تعریف توحید ربوبیت ہے۔ ربوبیت یہ مصدر ہے اور اسی سے رب ہے۔ ربوبیہ یہ مصدر ہے اور اسی سے رب ہے، اور ربوبیہ یہ اللہ رب العالمین کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے جو اللہ رب العالمین کے اسم رب سے ماخوذ ہے، اور کلام عرب میں رب کا اطلاق کئی معنی پر ہوتا ہے۔ انہی معنی میں سے ایک مالک ہے، سید ہے، مطاع ہے اور مصلح ہے، یعنی اللہ تعالی ہی مالک ہے، اللہ تعالی ہی سردار آقا ہے، اللہ تعالی ہی قابل اطاعت ہے، اور اللہ تعالی ہی مصلح ہے، یعنی اصلاح کرنے والا ہے۔ یہ ربوبیت کا معنی ہے لغت کے اندر، اور شرعی اصطلاح میں توحید ربوبیت کا معنی جو ذکر کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر ہوا افراد اللہ بافعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں اکیلا ماننا۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنے افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں ہے، اور اس نے جو ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا
اور اللہ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ کو جو اس کے افعال میں اکیلا سمجھنا، انہی میں سے ایک خلق ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہی ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کا خالق مالک ہے۔ اسی طریقے سے رزق ہے، اس دنیا کو وجود بخشنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اسی نے اس دنیا کو وجود بخشا۔ اس دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے چرند پرند انسان ہیں جن کی روزی کا انتظام کرنے والا، جن کی روزی کو فراہم کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو رزق نہ دے، کسی کے کھانے پینے کا نظم نہ کرے تو کوئی اس کا نظم نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یعنی بندوں کو رزق نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، انہیں میں سے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین نہ دینا چاہے تو اس کو کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ عطا اور منع یہ سب اللہ رب العالمین کے بس میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نفع اور نقصان، نفع اور نقصان یعنی کسی کو نفع پہنچانا یا کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو مختلف قسم کی بیماریوں میں، مختلف قسم کے عوارض میں مبتلا کرنا، یہ اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے موت و زندگی، موت و حیات کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں جو مار سکے یا جلا سکے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرعون یہ اپنے آپ کو رب کہلوانا چاہتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اے فرعون میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، تو فرعون نے کیا کیا تھا کہ 2 قیدیوں کو بلایا اور دونوں قیدیوں میں سے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھو فرعون، دیکھو موسیٰ، میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں، تمہارا رب صرف مارتا اور جلاتا نہیں ہے بلکہ مارنا اور جلانا یہ میرے بس میں بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تو اگر تم رب ہو تو سورج کو مشرق سے نکالو اور مغرب میں ڈبو۔ تو وہ ششدر رہ گیا، وہ حیران رہ گیا اور اس کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مارنا اور جلانا، کسی کو موت دینا اور کسی کو زندگی سے نوازنا،
یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مختص ہے، اور اللہ رب العالمین ہی اس دنیا کے اندر یا اس دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔ دنیا کا نظام یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو مقدر کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں، ان تمام افعال میں جو ابھی میں نے ذکر کیا، چاہے وہ نفع اور نقصان ہو، چاہے وہ خلق ہو، رزق ہو، سیادہ ہو، انعام ہو، اور ملک ہو، تصویر ہو، عطا ہو، من ہو، یہ ساری چیزیں یا ان سارے افعال کو اللہ رب العالمین کے لیے اکیلا، ان سارے افعال کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنے کا معنی ہی توحید ربوبیت ہے۔ اور اسی لیے بندے پر لازم ہے کہ یہ بندہ ان تمام افعال کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہ کرے، اور اسی طریقے سے بندے پر واجب ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لائے، ان تمام چیزوں کو مانے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تمام چیزوں کا خالق، تمام نظامات کو چلانے والا یہ اللہ رب العالمین ہے، اور اس توحید ربوبیت کی کئی دلیلیں اس کتاب میں مذکور ہیں۔ انہی دلیلوں میں سے اللہ رب العالمین کا قول ہے خلق السماوات بغیر عمد، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان کو بلا کھمبے کے پیدا کیا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان جو اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے ایک اہم مخلوق ہے، اور وہ ہمارے لیے ذریعہ عبرت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس مخلوق پر غور کر کے اللہ رب العالمین کی اس بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کے حقیقی رب ہونے کا تصور ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں آسمان ہے، اللہ رب العالمین نے بلا کسی ستون کے، بلا کسی پائے کے، بلا کسی خمبے کے اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا۔ اگر ہم اور آپ ایک معمولی سا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کھمبوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے پایوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے اینٹ اور گارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہ جو آسمان ہے، جو پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس آسمان کے اندر کوئی نہ تو ستون ہے، نہ اس کے اندر اس کو روکنے کے لیے کوئی اور چیز موجود ہے۔ تو یہ آسمان یہ اللہ رب العالمین کے قادر مطلق ہونے کی بین دلیل ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس کے بنانے میں، اس کے تیار کرنے میں اکیلا اور منفرد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا،
اور آسمان کو پیدا کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس فعل میں منفرد اور اکیلا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اے لوگو تم آسمان کو بلا ستون کے دیکھتے ہو، اور یہ تمہارے لیے عبرت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آسمان کے سلسلے میں فرمایا اور جانوروں کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے اس آسمان کو اس طریقے سے نصب کر دیا کہ کوئی انسان اس طرح کے نصب کرنے پر قادر نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سارے چوپائیں اور بہت سارے جانوروں کو پیدا کیا۔ ان میں سے اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا کہ جہاں ہم نے بہت سارے چوپاؤں کو پیدا کیا، ان چوپاؤں میں سے بعض ایسے ہیں جو 2 پیروں کے سہارے چلتے ہیں، انہی میں سے بعض چوپائے ایسے ہیں جو 4 پیروں سے چلتے ہیں، انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو 4 سے زائد پیروں سے چلتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں، یہ سب چوپائے، یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور کہ اللہ رب العالمین ہی ان سب کا خالق ہے اور ان سب کو روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بہت سارے چوپاؤں کو پھیلا دیا، بہت سارے چوپاؤں کو پیدا کیا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ اللہ رب العالمین کی نعمت نہ ہو تو انسان بلکہ ساری مخلوقات یہ اس دنیا کے اندر زندہ رہ نہیں سکتی۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی چند روز پہلے بارش کا سلسلہ منقطع تھا، ساری انسانیت، سارے مخلوق، چرند و پرند سب لوگ پریشان حال نظر آتے تھے۔ تو کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوا، کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا جو اللہ رب العالمین کی بارش کو، مطر کو وہ روک سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا۔ گویا کہ بارش کا نازل کرنا، بارش کا نزول، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ رب العالمین ہی بارش کو نازل کر سکتا ہے۔ جب وہی نازل کر سکتا ہے تو وہی حقیقی رب اور حقیقی پالنہار ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ہی نے کیا کیا ہے، بارش کو نازل کیا ہے، آسمان سے پانی کو ہم ہی نازل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعہ مختلف قسم کے نباتات، مختلف قسم کے گھاس اور پھوس اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اگاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو اے لوگو تم دکھلاؤ کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے، اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ نے کیا پیدا کیا۔
جو تم لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اوروں کو اپنا رنگ مانتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا، ذرا مجھے دکھلاؤ تو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اور حدیث کے اندر ہے وہ حدیث جسے امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد وغیرہ نے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السید اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ رب العالمین یہ سید ہے، اللہ رب العالمین سید ہے اور وہ بابرکت ہے، بلند و بالا ہے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی۔ اللہ کے رسول کی وہ وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کی تھی، وہ کیا وصیت تھی؟ اس وصیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے عبداللہ ابن عباس، جان لو کہ اگر دنیا میں موجود سارے لوگ وہ آپ کو نفع پہنچانا چاہیں تو وہ اس وقت تک نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ اس چیز کے ذریعہ آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں الا یہ کہ وہ چیز اللہ تبارک تعالی نے لکھ رکھی ہو، اور اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں الا یہ کہ وہ چیز اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہو۔ اور رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم جو قلم ہے اللہ کا اس کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے یہ خشک ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم اور اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کو سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں دنیا کے اندر موجود چیزیں اور اللہ رب العالمین کی جو آیتیں ہیں ان پر ہم غور و فکر کریں اور اس کے ذریعہ ہم اللہ رب العالمین کے رب ہونے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے دو طریقے مشہور ہیں، ان دونوں طریقوں کو اپنا کر کے ہم اللہ رب العالمین کے رب ہونے کے، اللہ رب العالمین کے رب ہونے اور وہی حقیقی رب ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہیں آیتوں میں سے، انہیں دلیلوں میں سے، انہیں طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دور نہ جائے، یہ اپنے آپ اور اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے، انسانی تخلیق کے ادوار کو بیان کیا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا،
نطفے سے پیدا کیا، اور نطفہ ایک حقیر چیز ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے، اور اس کے ذریعہ انسان وجود میں آتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ پر غور کر لے، اپنی تخلیق پر غور کر لے، تو وہ خود بخود اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لے گا، اور یہ جان لے گا کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معنوں میں رب ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانی تخلیق کے بہت سارے ادوار بتائے ہیں کہ پہلے ہم نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور پھر ہم اس کے اندر روح ہوتے ہیں۔ سارے ادوار ہیں انسانی تخلیق کے۔ اگر انسان دور نہ جا کر کے اپنے آپ پر، اپنی تخلیق پر غور کر لے، تو وہ اللہ رب العالمین کے رب ماننے میں اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اے لوگوں، کیا تم اپنے آپ پر، اپنے نفس پر تم لوگ کیا ہے دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی تمہیں اپنے اعضاء، اپنی تخلیق پر غور کر کے، اپنی تخلیق کو دیکھ کر کے تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو رب ہم کو بلا کسی نمونے کے، بلا کسی شبیہ کے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، تو ایسی صورت کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ جو اللہ رب العالمین ہے اسی کے بعد۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ انسان کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اس کو تخلیق کیا۔ تو انسان اگر اپنے نفس پر غور کرتا ہے اور اس کے تخلیق میں جو عجائب ہیں ان پر غور کرتا ہے، تو وہ اس بات کو، یا وہ اقرار کر لے گا کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، حکیم ہے، خبیر ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں پیدا ہوا جو اس نطفے کو پیدا کر دے، یا اسے علقے میں تبدیل کر دے، یا علقے کو مضغے میں تبدیل کر دے، یا مضغے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دے، یا ہڈیوں پر گوشت کو پرو دے۔ اللہ اکبر! یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اس بات میں دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان پر انسان غور و فکر کرے، ان کو دیکھے۔ آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں، اگر کون میں، دنیا میں موجود چیزوں پر انسان غور کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے سامنے اللہ کی ربوبیت، اللہ رب العالمین کے خالق ہونے میں یقین ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ سب کے سب آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عظیم آیتیں ہیں جو اللہ کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حین یتبین
لہم انہ الحق او لم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ تو انسان ان چیزوں پر غور کرے، اس آسمان پر غور کرے، زمین پر غور کرے، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو مخلوقات ہیں ان پر غور کرے، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں، پہاڑ، درخت، سمندریں، نہریں، یہ ساری چیزیں ہیں جن کا کوئی چلانے والا ہے۔ توحید ربوبیت کے اس بات کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے توحید ربوبیت کے سلسلے میں یا اس بات کے سلسلے میں پوچھا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، تم مجھے بتلاؤ کہ نہر دجلہ کے اندر ایک کشتی ہے، نہر دجلہ کے اندر ایک کشتی ہے جو جاتی ہے اور کھانے کو فتمتلئ من الطعام وغیرہ بنفسہا، اور وہ کشتی خود بخود جو ہے کھانا اور دوسری چیزوں کو پر کر لیتی ہے، وتعود بنفسہا، اور وہ خود بخود کیا ہے لوٹ آتی ہے، اور وہ خود بخود چلتی ہے، رکتی ہے، اور تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کا چلانے والا ہے۔ کہا کہ ایسا ممکن، تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو محال ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کشتی خود بخود جائے اور خود بخود جو ہے وہ آئے، واپس لوٹ کر آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ھذا محال لا يمکن ابدا، یہ محال ہے، کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر یہ محال ہے تو کیسے یہ سارا عالم ہے، کیسے یہ خود بخود چل رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کوئی رب ہے، کوئی معبود ہے جو اس نظام کو، دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے ان کے سامنے اس چیز کو پیش کیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید ربوبیت کا اقرار یہ انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لے تو اس اقرار کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتا ہے، اور جب تک کہ بندہ اس چیز کو انجام نہ دے، یعنی توحید ربوبیت کا اقرار نہ کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یعنی ان میں سے اکثر لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور خالق، رازق، مدبر مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، معبودوں کو، دیگر معبودان باطلہ کو مانتے ہیں، جو معبودان باطلہ نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ وہ کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کچھ روک سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کافروں سے کہا جاتا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر
یہ ذکر کیا ہے کہ مشرکین یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے قائل تھے اور اس کے ساتھ ربوبیت کے قائل تھے، لیکن عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ نے۔ تو کہا کہ تم لوگ پھر کہاں بھٹکتے جا رہے ہو؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور زمین میں جو چیزیں ہیں وہ کس کی ہیں، ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس کچھ بھی علم ہے، سیقولون اللہ، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ کے لیے، تو تم پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ تو یہ تمام آیتیں اس بات کی دلیل ہے کہ توحید ربوبیت کا اقرار کرنا یہ باعث نجات نہیں ہے، جب تک کہ انسان صرف اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے۔ اور میں چاہتا ہوں یہ ہے توحید ربوبیت، اور توحید ربوبیت کے تقاضے اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے احکام کی بجا آوری کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہی مدبر ہے، اللہ رب العالمین ہی حکیم ہے۔ ہم سب اللہ رب العالمین کو جو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں کا خالق مانتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ آج کا درس بس میں اسی پر ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا وہ توحید الوہیت پر ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔